زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت بوجھل سا لگتا ہے، بہت سارا رونا آتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، لیکن ہم رو نہیں پاتے، ہم کہہ نہیں پاتے، ہم سہ نہیں پاتے۔ یقین کرو یہ لمحہ بڑا انمول ہوتا ہے، اس لمحے میں تم اپنے رب سے کلام کیا کرو، وہ تمہارے لیے سب زخم بھر دے گا۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑ دیے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ قابل نفرت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں اور دکھتے کچھ ہیں اور جتاتے کچھ ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ کب کا چھوڑ دیا ہم نے لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کی جتنی قدر کی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے، ان کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت بہت بڑا منصف ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ محبت بدصورت چہروں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے، مگر بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم اور الفاظ ختم۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پھر یوں ہوا لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اپنی بات کی صفائی پیش کرنا آپ کو جیتے جی مار ڈالتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن ان لمحوں کی کرواہٹ آپ کے لہجے میں رس بس سی جاتی ہے۔ زندگی کی تمام تر اذیتوں کو سہ کر انسان صرف اپنی ذات کو مس کرتا ہے جسے اس نے عزیز تر رشتوں کے ہاتھوں توڑ کر کھو دیا ہو، اور اپنے آپ کو مس کرنا واقعی اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ کے واپس نہیں لا سکتے۔ اپنی قدر کریے، کیونکہ آپ کی درد صرف آپ کو ہی ہوگا۔ ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دل چھوٹا مت کریے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، جو جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلہ الگ الگ ہے۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ہی ملتی ہے۔ دوپٹہ پھٹا ہوگا مگر ان کے سر پر ہوگا۔
انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی وہ امیدیں دھوکہ دے جاتی ہے جو وہ دوسروں سے رکھتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار، محبت، عاشقی کا ہو، کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہے۔ زندگی کی دوڑ تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے جذبات اور احساسات کو واقعی بہت پتھر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی دل آرزو اور تمنا کرتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھی بھی ہو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ کسی کی حد سے زیادہ فکر کرو گے تو ان کی زندگی میں آپ کی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔